بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ سبا آیت نمبر 30 تک کا درس ہوا ہے. 30 تک کا درس ہوا ہے اور 24 بولے تھے اب باقی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج کی آیت کریمہ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 کے بعد اور 26 خود مومنوں کو اور خاص طور سے اہل توحید کو، ایک معبود کے ماننے والوں کو بڑا یقین دلاتی ہے. قرآن سے روکنا اور صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روکنا یہ شروع سے کافروں کا طریقہ ہے. زمانے بدلے ہیں، صدیاں بدلی ہیں، لیکن فکریں وہی ہیں، جاری ہیں. وقال الذين كفروا، اوس پاک رضی اللہ تعالی عنہ واو کی تفسیر میں فرماتے ہیں من کمال غیظ المشرکین معک یا اکمل الرسل وشدت انکارہم علی کتابک بسبب اشتمالہ علی الاوامر والنواہی الشاقہ والتکالیف الشدیدہ وبما اخبر فیہ من قیام الساعہ واحوال الفزع الاکبر والطامۃ الکبریٰ. واہ، یہ صرف واو کی تفسیر ہے. فرماتے ہیں اے اکمل رسول، آپ کے ساتھ مشرکین کا کمال غیظ و غضب اور مشرکین کا آپ کی کتاب پر شدت انکار. جو جملہ ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ اسی سے فیض ملے، ہے نہیں؟ اس لیے کہ یہ کتاب اوامر و نواہی کی ان اعلیٰ منزل پر مشتمل ہے جو اوامر و نواہی، اوامر و نواہی سمجھو، پازیٹیو نیگیٹو، امر نہیں، اس کی جمع ہے، مشقتوں اور سخت تکلیفوں کا ان کے لیے باعث ہیں. ماننے والوں کے لیے تکلیف نہیں ہے، انکار کرنے والوں کے لیے. کیونکہ دیکھیے منافقین کے حوالے سے قرآن پاک میں کہ فجر کی نماز کس پر شاق ہے، کس پر جو خاشعین ہیں، جو مخلصین ہیں، ان پر نہیں ہے. سب سے زیادہ، حالانکہ 2-4 رکعت ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ گنا گزرتا تھا منافقین پر. تو کافر اور منافق میں فرق بس اتنا ہے کہ منافق کلمہ پڑھ کر کے شدت انکار کرتے ہیں اور کافر ڈائریکٹ اللہ کا انکار کرتے ہیں. امر اور نہیں جو قرآن پاک میں ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرنے سے ان کو، اب دیکھیے نماز پڑھنے کہاں سے، تو پاک رہنے کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ تو پیشاب پیتے ہیں، کہاں سے یہ پاک رہیں گے؟ ہاں. اور اسی طرح چونکہ اسی کتاب میں قیام ساعت کی خبر دی گئی ہے. قیام ساعت نہیں سمجھے؟ قیامت قائم ہونا، ساعت مانے قیامت، قیام مانے قائم ہونا. تو قیامت کے قائم ہونے کی خبر اسی کتاب میں دی گئی. واحوال الفزع الاکبر، اور بڑی ہولناکی کی بات بھی اسی میں کی گئی ہے. تو کیسے فالو کریں گے اس کتاب کو؟ کیسے فالو کریں گے؟ تو کمال غیظ و غضب اور شدت انکار کی وجہ سے سنیے
میں کہتا ہوں قول الذین کفروا، کافروں نے یہ کہا. اور کافر کی تعریف یہاں پر غوث کہتے ہیں اے ستر الحق واعرضوا عن مقتضاہ. کیا کہنا، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے حق کو چھپایا اور حق کے تقاضے سے روگردانی کی، یہ ہے کافر. کیا کہا ان لوگوں نے؟ لن نؤمن اے لن نصدق ابدا بہذا القرآن، ہم لوگ کبھی بھی اس قرآن پر یقین اور تصدیق نہیں کر سکتے. اصل اس سے کہیں زیادہ غوث پاک کی اس تفسیر پر مزہ آ رہا ہے کہ تصدیق کیوں نہیں کر سکتے. غوث نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کے ساتھ کمال غیظ و غضب اور شدت انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پول کھل گئی، ان کے منشا کے مطابق قرآن کے مواد نہیں ہے. یہ چاہتے تھے کہ دنیا ہی سب کچھ رہے، آسائشیں ہیں تو وہی رہے، سکون ہے تو وہی رہے، بس سب کچھ ختم کر کے کہا کہ نہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، تو سب تو ختم ہی ہو گیا اس کا. جس نے سب کچھ سمجھا تھا دنیا کو، وہ ایک دم الٹا کر دیا آ کر کے. تو یہ ہے کمال غیظ اور کمال شدت کی وجہ سے کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر یقین نہیں رکھتے. وبما فیہ من الانذارات والتخویفات، اور جو ڈراؤنی باتیں ہیں نا ہم اس کو بھی نہیں مانتے. سیما غوث کہہ رہے ہیں حشر الاجساد، جسم اٹھایا جائے گا، امپاسبل. وإعادة المعدوم بعینہ، اور معدوم کو بعینہ لوٹایا جائے گا، یعنی جس کو چھپا دیا آپ نے بعینہ اسی کو اٹھایا جائے گا. یہ بھی امپاسبل ہے، اس کو بھی ہم نہیں مانتے، کیونکہ اگر مان لیے تو پول کھل جائے گا نا. بھائی جو گناہ کر کے، غلطی کر کے، خطا کر کے جو مرے ہیں، اب آپ دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ مجھے جتنی خوشی محمد کو ستانے میں ملتی ہے اتنی خوشی کہیں نہیں ملتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول. اگر بھتیجی ہوتی تو ماننے والی بات ہے، بڑی ہو کے ایسی کیسے بول رہی؟ چچی ہیں تو دماغ بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا. بتائیے تو فی جیدہا حبل من مسد، دیکھا گلے کا پھندا بن گیا. جو لاتی تھی گٹھری اٹھا کر کے وہی گلے کا پھندا بن گیا. اللہ کے رسول نے نہیں کیا، دشمنی رسول سے لیا تم نے. اور کیا کس نے آپ کے ساتھ؟ یہ ہے محبوبوں کا معاملہ. ہاں محبوب جس کے ہوتے ہیں نا، تابع اس کے ہوتے ہیں. وہ نبی ولی سب اللہ کے تابع ہیں، اسی لیے اللہ پاک جو ہے ڈیفینس فرماتا ان کا. واہ. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ معلوم ہو گئی کہ کمال غیظ ہے، کمال شدت انکار ہے، اسی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے. اور یہی نہیں، ایک اور بات کہہ دے رہا ہوں میرے حبیب، یہ اور کہیں گے وَلَا نُصَدِّقُ أَيْضًا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّالِفَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ذِكْرِ الْقِيَامَةِ، اور یہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق نہیں کریں گے. یہ بھی یہ بولیں گے، ٹینشن مت لیجیے، میں پہلے ہی بول دے رہا ہوں، توریت انجیل زبور جتنی بھی میری کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق نہیں کریں گے. وجہ اس لیے کہ ساری کتابوں میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت مومنوں پر نہیں، یہ بھی ذکر ہے. تو یہ کیسے مانیں گے؟ واہ واہ. حالت کفر میں رہ کر کے ماننا امپاسبل ہے، اور حالت ایمان میں رہ کر نہ ماننا امپاسبل ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. واہ. اب ذرا دیکھیے، اس کو تھوڑی سی واضح کرتا ہوں میں، اسی لیے میں نے یہ رکھا تھا. آیت نمبر 26 ہے نا، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41 ہو چکا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی صاحب قرآن کی بھی بات ہے، اس لیے بڑا مزہ آئے گا. دیکھیے گا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. وہاں کیا ہے؟ کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نہیں مانیں گے. یہ بات بڑی اہم ہے. اس قرآن کے نہ ماننے کی بات کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں، آپ یہ روہت سردانہ اور جتنی بھی یہ میڈیا والے جو بکے ہوئے ہیں، جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ گودھی میڈیا بولیں، یہ سب کیا کہتے کہ شریعہ چلائے گا ملک کو، قرآن چلائے گا ملک کو. یہ جملہ تھا کہ نہیں؟ یہ پس پردہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم قرآن کو نہیں. یہی تو مطلب تھا.
اپنی سر کی گلی سے لے لو، ادھر سے نکل جاؤ، یہ سب جملے ہیں ان کے. تو قرآن کو ہم نہیں مانیں گے. تو اب ڈکلیئر کر دیا ہمارے خود قرآن نے کہ قرآن کے نہ ماننے کی بات کون کرے گا. تو اب تو ان کے کفر پر قرآن نے گواہی پیش کر دی ہے جو قرآن کو نہیں مانیں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. اور ایک بات جو ہمارے نام کے جو مسلمان ہیں ہم میں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی قرآن کی باتیں ایک طرف رکھو. یعنی ڈائریکٹلی نہ ماننے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، نہ سننے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو بھی اللہ پاک نے کافر کہا ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کا یہ عقیدہ ہے کہ اس قرآن کی سنو ہی نہیں. دیکھیے کافر کا یہ عقیدہ ہے اس قرآن کی سنو ہی نہیں. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. ساتھ ہی ساتھ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو یا قرآن کا ذکر ہو تو ایسا شور مچاؤ، بیہودہ باتیں کرو تاکہ تم جو ہے قرآن کے پڑھنے والے پر غالب آ سکو. بتائیے یہی تو ہوا نا. ہمارے گھر تک آپ کے اللہ کی آواز آتی ہے، بند کرو. یہ قرآن نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر کی صدائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، سب قرآن ہی تو ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے کان تک آتی ہے. تو ان کے کٹر پنتھی ہونے، ان کے متشدد ہونے کی گواہی قرآن نے بہت پہلے دے دی ہے. ہم مسلمانوں سے بس یہی اپیل کریں گے کہ تم قرآن کو مانو، اور قرآن کو مانو گے تو قرآن نے گواہی دے دی ہے تیرے ایمان کی. تم تلاوت کرتے جاؤ، انکار کرنے والے ہوں گے، نہ سننے کی بات کرنے والے ہوں گے. انکار کرنے والے انکار کی بھٹی میں جلتے رہیں گے، اقرار کرنے والے نور کی الحمدللہ بھٹی نہیں بولیں گے، نور کی جگہوں میں یا نور کے بقعے میں منور ہوتے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ سنیے خود رب کہہ رہا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. تو ایسا عقیدہ رکھنے والے کہ قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے یا قرآن کو سنیں گے ہی نہیں، بیہودہ بات کہہ رہے ہیں قرآن کو، تو ایسوں کے حوالے سے اے بلیور، اے ایمان والے، اے قرآن کے سننے والے، کیا کہنا ہے صاحب قرآن کو سننے والے، سنو ہم ایسے کافروں کو ایسا عذاب چکھائیں گے، ایسا عذاب چکھائیں گے. ایسا میں آپ ایسا ہی کرتے چلے جائیے. ایسا عذاب چکھائیں گے جسے عذاب شدید کہتے ہیں. عذاب تو خود شدید ہے یار، عذاب کے ساتھ شدید کا لفظ ہے. یہ تو ایک دم عذاب کو بھی مار دیا اللہ تعالیٰ نے. نہیں، اور اس مار سے مار رہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور یہ اتنا برا کام ہے کہ اس کا بھی مزہ ہم چکھائیں گے اس کو. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ. یہ تمہارے دشمن نہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں. یہ دیکھیں، یہ اللہ کے دشمن ہے. بھائی بیچارے مؤذن صاحب کو، بیچارے امام صاحب کو وہ ڈانٹ رہے، لیکن کہہ رہے امام صاحب ٹینشن مت لو، یہ تمہارے دشمن نہیں میرے دشمن ہے. مطلب میں سنبھال لوں گا، آپ جو کرنا ہے کر لو، بس آپ سنبھال لو. اتنا تو یقین رکھ لو کہ اللہ کے یہ دشمن ہے. قرآن کے نہ سننے والے آپ کے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ خدا کے دشمن ہے اور یہ کافر ہیں. اور ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد. یہ النار ان کا عذاب ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے انکار کا یہی جواب ہے. یہ تو ہو گئی اس کے ساتھ کی بات. میرے غوث آئیے، اب 1 2 3 4 5 لائن جو ہے ذرا دیکھیے، جو بڑی اہم بات کہہ رہے میرے غوث. ذالک انہم فتشوا عن اخبار الیہود والنصارى وجميع من انزل اليهم الكتب فسمعوا منهم انه ذكر في كتابهم نعت محمد ووصف كتابه وذكر الحشر والنشر وجميع المعتقدات الأخروية. لذلك بالغوا في تكذيب الكتب رأسا وصرفوا الناس أيضا عن تصديقها والإيمان بها وبمن أنزل إليهم سيما بالقرآن وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے نانا کو چھوڑ سکتے ہیں میرے غوث؟ سبحان اللہ. غوث کہتے ہیں یہ سب کیوں ہوا؟ سنو میں بتاتا ہوں. قادریو ایک قادریو جملہ بولے تو صحیح رہتا، کیونکہ غوث پاک کی بھی بولی سننے کے لیے قادری فکر تو رکھنی ہوگی. صحیح ہے، چاہے کسی سے بھی آپ مرید ہوں، مرکز تو غوث پاک ہی ہے. صحیح ہے، بیعت و ارادت کا بنیادی کانسیپٹ تو قادریت ہے. یہ آج صبح قیامت تک جو ہے، آج جو ایک ذہن ہے بیعت کا، صحیح ہے نا. ہاں کہتے ہیں سنو، ایک دم توجہ سے سننا یہ محفل قادری میں. ذالک انہم، یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے یہود و نصارہ کی خبروں کو پھیلا دیا.
فتشو, پھیلا دیا. اور وہ تمام باتیں جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی, یا وہ تمام جو کتابوں میں ان کی باتیں نازل کی گئی تھی, ان کو بھی پھیلا دیا. اور ان لوگوں نے یہود و نصارہ پر جو کتابیں نازل ہوئی, دھیان دیجئے, وہ کتابیں عام ہو چکی تھی. فتشو کہیں, عام ہو چکی تھی. یہود و نصارہ پر نازل کی ہوئی کتابیں ان کے نبیوں کے حوالے سے عام ہو چکی تھی. فَسَمِعُوا مِنْهُمْ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي كِتَابِهِمْ, ان لوگوں نے, یا یوں کہیے کہ ان کے احباروں سے, ان کے پادریوں سے, ان کے علماء سے سن چکے تھے کہ ذُكِرَ فِي كِتَابِهِمْ نعت محمد, کہ کتاب تو ان کی ہے لیکن ذکر کتاب میں محمد کے وصف کی ہے, وصف کا ہے, نعت محمد کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ, ہائے ہائے. ارے یہاں پر وہ ترمذی کی روایت اگر پیش نہ کرے تو مزہ نہیں آئے. جانتے ہیں ابن کثیر نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کے تحت فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ حضور کے وسیلے سے نہیں بلکہ محمد کے وسیلے سے, اوصاف تو چھوڑے, ذات محمد, نام محمد کے وسیلے سے کس طرح سے یہ لوگ لیتے تھے کہ اپنی توریت میں جہاں پر محمد لکھا رہتا وہاں پر انگلی رکھتے, اور انگلی رکھ کر کہتے تھے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان, اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما پوزیشن پر, جس نبی کا تو نے ہماری کتاب میں آخری میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو جانتے ہیں ابن کثیر کیا کہتے ہیں, فَيُنْصَرُونَ, تو اس سے پہلے مدد نہیں ہوتی تھی, لیکن جب محمد کا وسیلہ لیتے تھے تو مدد ہونے لگتی تھی, اپوزیشن پر کامیاب ہو جاتے تھے. واہ واہ. خیر, تو وصف محمد, نعت محمد, ذکر محمد ان کی کتابوں میں تھا. اور کیا کیا ذکر تھا؟ وذکر الحشر والنشر, ان کی کتابوں میں حشر و نشر کا بھی ذکر تھا. وجمیع المعتقدات الاخرویہ, اور اعتقادات اخرویہ یعنی آخرت کے جو اعتقادات ہیں, یہ ہونے والے ہیں, موقف ہونے والا, حشر ہونے والا ہے, برزخی دنیا کا معاملہ ہے, حساب و کتاب ہے, میزان ہے, سب ہے, یہ سب ہونے والے تھے, سب کا ذکر تھا ساری کتابوں میں ان کی بھی. لذالک بالغوا فی تکذیب الکتب رأسا, اسی لیے ان لوگوں نے ساری کتابوں کا سرے سے جھٹلانے کا ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ٹھان لیا. وصرف الناس ایضا عن تصدیقها والایمان بها, اور لوگوں کے ذہن کو بھی دیکھیے گا, لوگوں کے ذہن کو بھی دیکھیے, گھر واپسی کا پہلو جہاں پر دیکھو اسے پاک دیکھیں, کتنے دن پہلے ہمیں باخبر کیا. ہاں, اور لوگوں کو ان کتابوں پر تصدیق کرنے اور ایمان لانے سے روکنے کے لیے بھی ہتھ کنڈے اپنائے. لوگ ان سے صرف نظر کریں, ہر ممکن کوشش کیے. وَبِمَنْ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ سِيمَا بِالْقُرْآنِ وَبِمُحَمَّدٍ, اپنی ساری کتابوں میں تو کیے ہی, خاص طور سے قرآن اور صاحب قرآن سے روگرداں ہونے کے لیے لوگ کیسے, کیا, کس طرح سے ہتھ کنڈے اپنائے جائیں, ان لوگوں نے کیا. چنانچہ عرب کا تھوڑا سی ماحول کا جائزہ لیں, جتنے لوگ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد سب کمزور, نہیں ناتواں, یہاں تک کہ آپ رمل کا عنوان پڑھے ہیں. رمل جانتے ہیں, سینہ تاننا. دنیا کے ہر کونے میں آپ اکڑ کر چلو گے تو فتوے لگیں گے, لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو, لیکن وہاں نہ چلو گے تو آپ پر فتوے لگیں گے. بوڑھے بھی ہیں تو آپ کو بمشقت. دھیان دیجیے گا, جب مدینہ ہجرت کر کے صحابہ گئے تھے, اب مدینہ سے جب آئے تو آنے کے بعد, رمل کا معاملہ یہی ہے, آنے کے بعد, اور حج کی فرضیت تو وہیں ہوئی ہے نا, آنے کے بعد مکہ والوں نے, یہ تو باپ کی جاگیر سمجھتے تھے نا مکہ کو, جو کفار تھے, یہ لوگ طواف تو ہم کرتے ہیں کھا پی کر کے, تم کو تو مدینے کے بخار نے, محمد کی محبت نے, ایسی محبت تھی کہ واقعی کفار بھی گواہی دیتے تھے. کیا کہنا ہے یار, دیکھیں محمد کی محبت نے تمہیں اتنا کمزور کر دیا کہ تم طواف ٹھیک ٹھاک نہیں کر پاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے ہی جملہ یہ سنا, کہا سنو اب جب طواف شروع کرو گے نا تو 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر میں
زبردستی ایک دم دنیا کے ہر کونے میں اکڑ کر نہیں چلنا, یہاں اکڑ کر چلنے کے حکم دیتا ہوں میں. تو جانتے ہیں واقعی جو کمزور بھی تھے نا, وہ بھی بمشقت اپنے سینے کو ایسے کر کے چل رہے تھے. اب بتائیے, بڑا افسوس کر رہے ہوں گے یہ کیا کر دیا میں نے, اگر نہیں بولتے تو یہ آج رمل واجب ہی نہیں ہوتا. دیکھا آپ نے, سبحان اللہ. تو محمد اور مطلب قرآن اور صاحب قرآن پر انگشت نمائی ہوئی تو عہد رسالت میں وجود ظاہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اللہ پاک نے دکھایا ہی. آج بھی ویسی محبت ہو محمد کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ. میں کھل کر کہہ رہا ہوں, نوجوانوں, بچوں, عورتوں, مردوں, آج بھی قرآن کو ویسے ہی چومو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ویسے ہی چومو, تو انشاءاللہ یہ ہونٹ بھی اور یہ آنکھ بھی نہ کبھی برا بولے گی نہ کبھی برا دیکھے گی. یہ آج بھی گواہ, کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں, آپ بھی انسان, ان کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کا بھی کلمہ وہی, لیکن ان کے ساتھ ایسا کہ اگر کچھ کیا گیا تو حکم نازل ہو گیا ان کے موافق میں, ان کے موافق نازل ہو گیا, اور کافروں کو زیر ہونا پڑا, سرکوب ہونا پڑا کہ اللہ پاک نے ان کو اندھے منہ گرایا. تو آج کیوں نہیں اگر ویسی محبت ہو, ایسی محبت کرو کہ یہ کفار تمہاری محبت کی داستان لکھیں, جیسا کہ کہا ان لوگوں نے. لیکن آج تو ذرا سی تم کو سائٹ سے کچھ دے دیا جاتا ہے, بک جاتے ہو. ایسا نہ کرو خدا کے واسطے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے, غوث نے واضح کر دیا تھا کتنے سال پہلے, 1000 سال, 900 تقریباً, کم و بیش. کیا کہ کفار یہ چاہیں گے کہ نہ تو خود بھی قرآن کو سنیں اور صاحب قرآن کی تعریف کریں, بلکہ دوسروں کو بھی یہ روکنے کی انتھک کوشش کریں گے. غوث پاک نے باخبر کر دیا ہے اس قرآن کی توضیح میں کہ کافروں کا یہ عقیدہ کہ ہم نہیں مانیں گے, عام سا لفظ تھا, لیکن نہیں ماننے کی جو غوث نے توضیح کر دی ہے وہ بے مثال ہے. الحمدللہ, کروڑوں درود ہو غوث پاک آپ پر. آگے دیکھیں, وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. اب ذرا منظر دیکھیے کیا پیارا. اور اے عام انسان سن, لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَزِيعًا فَجِيعًا, اگر تمہیں بینائی ملے تم ضرور دیکھو گے, تم ضرور دیکھو گے جس وقت ظالم رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کھڑے ہوں گے. جس وقت ظالم الخارجون عن ربقة العبودية بتكذيب الرسل وإنكار الكتب وما فيها من أحوال النشأة الأخرى سيما بالقرآن وبمحمد. قرآن اور صاحب قرآن کے منکرین کو جب دیکھو گے, ظالم کی تعریف دیکھیے, قرآن اور صاحب قرآن کے منکرین کو جب دیکھو گے, موقوفون عند ربہم, محبوسون, موقوفون عند ربہم کی تفسیر دیکھیے, محبوسون یوم العرض للحساب, کہ خدا کی بارگاہ میں گھسیٹ کے لائے جائیں گے اور بولیں گے دے حساب. اب حساب کے لیے جب پیشی ہوگی ان کی, قیدی بنا کر لائے جائیں گے. یہاں تو NSC بہت لگا دیا تم نے, سمجھ میں آئے گا وہاں. تو یرجع بعضهم الى بعض للقول, لو یہ ہے اصل امپورٹنٹ بات. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے بڑے بڑے حضرات کی جو بے عزتی دنیا دیکھ رہی ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, وہاں بھی ایسے ہی ہوگا. جب یہ گھسیٹ کر لائے جائیں گے نا تو اچھوں کو نہیں یہ کوسیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو کوسیں گے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے یرجع بعضهم الى بعض للقول, تھو 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 تھو. ارے تو بھی آ رہا, تو بھی کہا تھا نا میں نے, کہا تھا نا میں نے, کہا تھا نا میں نے. ارے سب تو کہا ہی تھا, بولنا کیا کہا تھا. تو یرجع بعضهم الى بعض القول اي يتجاورون فيما بينهم ويتراجعون في الاقوال ويتلافظون ويتلاعنون فيها, آپس میں لان تان کریں گے. ارے تو کیا ہوا, ارے تو لعنت ہے, تو نے ہمیں روکا, تو نے ہمیں روکا. لیکن اس کے بعد سنیے, ایک تو پہلے آپس میں سب کہیں گے, کتنا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ, کتنا یقین مل رہا ہے قرآن اور صاحب قرآن کو ماننے پر الحمدللہ. کیا کہیں, یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا, جو کمزور پیسے کی وجہ سے, ساڑی کی وجہ سے ہے نہیں, سموسا کی وجہ سے, صحیح ہے, جو کمزور کھانے پینے کی فاقہ ہونے کی وجہ سے, جو بس صبح ووٹ ہونے والا رات میں دے دیا تھا, وہ کمزور لوگ کہیں گے کس کو, للذین استکبروا, جو رئیس تھے, جو بڑے تھے, پیسے والے تھے, لینے والے کہیں گے دینے والے سے,
مگر دونوں ظالم ہیں, دھیان دیجیے گا. کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکننا مؤمنون, لعنت ہے تیرے اوپر, سالا تو نہیں ہوتا تو ہم ضرور ایمان لاتے, تو نہیں ہوتا تو ہم ضرور, لولا انتم لکننا مؤمنین, دیکھیے تو نہیں ہوتا تو ہم ضرور ایمان لاتے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے, مصدقین لرسلہ وکتبہ, اللہ کے رسولوں اور کتابوں کی تصدیق کرتے, وبجمیع ما جرى علی السنۃ الرسل والکتب, اور ان تمام باتوں کو بھی مانتے جو رسولوں اور کتابوں کی زبانوں پر ہم نے جاری دیکھا اور سنا. اب تو یہ کمزور تو بول دیے, اب تھوڑا مالداروں کو بھی بولنے کا موقع اللہ دے رہا. آیت نمبر 31 کا ہو گیا مالداروں کو. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا, اے کمزور رک 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 رک, ایسا وہاں پر بھی دیکھیے. اب بڑے جو عز الرئاسہ والثروہ, جو سیٹھ کہلاتے تھے, ہاں غوث کے جملے ہیں یہ, والسیادہ, اوہ لیڈر آف پیپل, جو یہ کہلاتے تھے, للذین استضعفوا, نچلے والے سے کہیں گے کیا, انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم, جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو میں نے روکا تھا, میں نے پیسہ دیا تھا بس. یہ دیکھیے بات کتنی ایک دم صفائی, جس کو سفید ایک دم بالکل. کیا کہہ رہے ہیں کہ انحن صددناکم عن الہدی ای لم نکن صادین صارفین لکم عن الایمان بالرسل والکتب, یعنی ہم تمہیں ایمان اور رسولوں اور کتابوں پر کو ماننے سے ہرگز نہیں روکے تھے. بعد اذ جاءکم, بعد اس کے کہ جب تمہارے پاس رسول بھی آئے, ہدایت لے کر آئے, معجزات لے کر آئے, انہوں نے تمہیں دعوت دی ایمان کی. وَنَحْنُ مَا صَدْنَا إِلَّا نُفُوسَنَا بِلَا تَغْرِيرِ وَتَضْعِيفِ مِنَّا إِيَّاكُمْ, اور ہم نے تمہیں ہرگز نہیں روکا, ہم نے تو پہلے خود کو روکا, تم کو ہم نے نہیں روکا. یہ دیکھیے کتنی صفائی پیش کر, ہم نے تو پہلے خود کو روکا, پھر ہم نے چاہا کہ جب ہمیں اتنی مالداری مل رہی ہے تو یہ عرب کے جتنے لوگ بھی محمد کو ماننے والے ہیں پہلے مالدار تھے, نہیں ماننے سے پہلے, پھر کمزور ہو گئے, گھر چھوڑ دے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو ہم نے تو سوچا نہیں تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو. دیکھیے صفائی دیکھیے, ہم نے تو ایسا سوچا, بل کنتم مجرمین, تم مجرم ہو, میری بات نہیں مانتے تو کم سے کم تم تو صحیح ہوتے. وہ سوچ رہا کہ یہ بات سن لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا. وہاں آیت نمبر 32 ہو گئی. پھر دیکھیے ایک اور موقع مل رہا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. لیکن کمزور لوگ پھر کہیں گے مالدار سے, تو یہاں بھی دھوکہ دے رہا ہے, ہم مجرم ہیں, ہم مجرم بس اتنے ہیں کہ ہم غریب تھے, ہم مجرم بس اتنے ہیں کہ ہم غریب تھے, لیکن روکا تم نے ہے. ہدایت ہمارے پاس آئی, رسول ہمارے کو بولے ماننے کے لیے, لیکن تم نے سبز باغات دکھائے. تو کافر, کمزور کافر کہیں گے, کمزور ظالم طاقتور پیسے کے اعتبار سے ان لوگوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار, تم تو صبح و شام مکر و فریب کی دنیا سجائے رہتے تھے, محفل سجائے رہتے تھے. ہاں, استامروننا ان نکفر باللہ, کیا تم ہمیں حکم نہیں دیتے تھے کہ ان نکفر باللہ, کہ ہم اللہ کا انکار کریں, اللہ کے ساتھ کفر کریں, ونجعل لہ اندادا, اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. اب سنیے, یہ لڑائی تو ہو گئی دونوں کی. اب اللہ پاک کہے گا یہ لڑنے کا نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ سنسد نہیں ہے الگ سے بنا لو, یہ ہے میری پارلیمنٹ ہے, احکم الحاکمین کی. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ, جب یہ آواز آئے گی تب یہ لوگ اپنے اندر کی ندامت کو چھپائیں گے. وہاں پر بھی دیکھیے آپ کیسی چال چل رہا ہے, اندر کی ندامت, ارے چپ رہو, ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ مان لیے تو پھر تو سمجھ ہی جائیں گے. یہ دیکھیے ابھی بھی دیکھیے, وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ, یہ لوگ ندامت کو چھپائیں گے, عَلَى مَا فَاتَهُمْ, جو ان سے فوت ہوئی, یعنی جو چیز نہ کر سکے. کب؟ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, جب یہ لوگ دیکھ لیں گے کس کو؟ عذاب کو. اظہر الندامت تحسرا وتحزنا, حسرت کرتے ہوئے, غم زدہ ہوتے ہوئے, او اخفوها مخافت التعجیر والتقریع, یا ڈر اتنا ہوگا
کہ بولیں گے کہ اب نادم اور شرمندہ ہونے سے فائدہ ہی کہ آپ جب کچھ ہونے والا نہیں تو چلو شان سے عذاب لو. صحیح جملہ نکلا. وَبَعْدَ مَا أَرَدْنَا تَعْذِيبَهُمْ, اور جب ہمارے ارادہ کا علم ہو ہی چکا ہے ان ظالموں کو. اللہ پاک فرما رہا, لفظ واو کی توضیح میں میرے غوث نے ارادہ الہیہ ظاہر کیا. غوث کہتے ہیں بعد ما اردنا تعذیبہم, بعد اس کے کہ جب ہم نے ارادہ کر لیا ان کو عذاب دینے کا. اور یہ اللہ کا جملہ نہیں ہے, واو کا جملہ ہے. واو کے اندر کیا ہے غوث نے ظاہر کر دیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں جعلنا الاغلال, ہم نے بنایا طوق, الممثل لهم من تعدیہم وظلمہم بالخروج عن مقتضی الحدود الالہیہ, جس طرح سے اللہ کے حدود سے یہ نکلے تھے میں ویسے ہی جکڑوں گا. کہ غوث پاک کے جملے کہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ, میرے حدود سے نکلے تھے, میرے حدود سے نکلے تھے, اب میں اسی طرح جکڑنے کا پیمان, تم نے جکڑنا سمجھا تھا نا حدود الہ کو, تو میں طوق ڈالوں گا تمہارے گردن میں, تو معلوم ہوگا کہ تم نکلے کس سے تھے. کاش اگر حدود الہیہ کا گردن کا پٹا بنا لیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. تو کافروں کے گردنوں میں اغلال ڈالیں گے, نہیں حدود وہ اغلال طوق, ہاں, بتوحید اللہ واسبتوا له اندادا وانکروا لکتبہ ورسلہ تابعا ومتبوعا. یہ مطلب کیا جملہ کہیں گے, صنم بھی اور صنم کے یار بھی دونوں جا رہے ہیں. صنم بھی اور صنم کے یار بھی, ہم تو ڈوبے ہیں, صنم یار کو لے ڈوبے یہاں پہ. تو تابعا و متبوعا, تابع کو بھی متبوع کو بھی, امام کو بھی مقتدی کو بھی, مقتدا کو بھی مقتدی کو بھی, ضالن مضلن, گمراہ کو بھی گمراہ گر کو بھی. وَقُلْنَا لَهُمْ تَوْبِيخًا وَتَعْيِيرًا, اور سنیے اس کے بعد بہت عمدہ انداز میں, اور ڈانٹتے ہوئے کہا جائے گا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے قبولیت کی عزت کے میدان سے دھتکارے ہوئے انسان سن. یہ جملے ہیں غوث پاک کے, جب جملہ بول کر میرے غوث لگتا خوش ہو گئے, تب مزہ آیا. عزت کے میدان سے دھتکارے ہوئے, بھگائے ہوئے اے ظالم سن, هل یجزون الا ما كانوا يعملون, یہ تمہارے کرتوت کا بدلہ ہے. مطلب میرا عدل ہے یہ, جی تو چاہتا ہے کہ بار بار سب کچھ کروں, لیکن عدل ہے, اسی کو تو برداشت نہیں کر پائے گا. ما یجازون الا مقتضى اعمالهم وافعالهم, تمہارے اعمال اور تمہارے افعال کے مقتضا کے مطابق یہ بدلے دیے جا رہے ہیں. والا تبقها على مقتضى العدل الالہی, یہ عدل الہی ہے. تم نے تو ظلم کی انتہا کر دی تھی, لیکن میرا عدل دیکھ کے ابھی صرف تم نے ساری چیزیں ایکسپٹ کر لی, مجرم کو جرم کا احساس ہو گیا تو سزا دیں گے, آٹومیٹک بولے گا. بلا سزا یا بلا جرم کے ثبوت کے انہیں سے لگانا آسان تھا, صحیح ہے, لیکن ہم تو تمہارے جرم کو ثابت کیے کہ تابع اور متبوع دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی. یہ ملامت بتا رہی کہ تم نے جرم کا اقرار کر لیا ہے, جرم کا اقرار کر لیا. ضال اور مضل دونوں نے جرم کا اقرار کیا, تابع متبوع دونوں نے جرم کا اقرار کر لیا. یہ ہے احکم الحاکمین کی عدالت, یہ احکم الحاکمین کی عدالت, یہ ہے عدالت. ہاں عدالت یہ ہے, دیکھیے عدالت ایکوالٹی کو نہ کسی کے فیور میں بلا وجہ اور نہ کسی کے فیور میں نہیں بلا وجہ, جو جس کا حق ہے وہ دیتا ہے. عدل الہی یہ ہے. واہ واہ واہ. ہاں ارے وہی تو کہہ رہے ہیں, کمزور ان کو کہہ رہے ہیں, انہوں ان کو کہہ رہے ہیں. میں نے کہاں روکا تھا محمد سے, صاحب قرآن سے وغیرہ وغیرہ, میں نے کہاں روکا تھا, اور سب سن لیا اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ چھپانے کی کوشش کی ہے, لیکن سب سن لیا اللہ تعالیٰ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, نسلوں کی بخشش فرمائے, نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو, ہم سب کے اولاد کو, بال بچوں کو, ماں بہنوں کو, بیٹیوں کو, سب کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے. گھر, ملک, معاشرہ, تمام جہان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. توحید پرستی میں کاملیت نصیب فرمائے, تصدیق رسالت میں کاملیت نصیب فرمائے, شرک سے بیزاری اور
توحید کے خلاف ہر مواد سے بیزاری کی توفیق نصیب فرمائے، توحید کی دنیا میں آباد رکھے، توحید و رسالت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، پریشان حالی کو دور فرمائے، پسماندگی کو دور فرمائے، معاش و معیش کی تباہی سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔